چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اس میں کام کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہر ڈویژن کو نیا صوبہ بنا دیں تو بہتری آ سکتی ہے۔ نوجوان اس مہم کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ رفا یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ 2030 کا پاکستان، چیلنج، امکانات اور نئی راہیں۔ رفا یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا، 80 سال میں اچھے برے حکمران اور پارٹیاں آئیں مگر ہم پبلک ویلفیئر پر کام نہیں کر سکے۔ ہیومن انڈیکس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک ہائی انکم کنٹریز بن چکے ہیں۔ خراب گورننس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نظام اتنا سیدھا ہو چکا ہے کہ اس میں کام کرنا ممکن ہی نہیں۔ 80 سال میں مسلسل ہمیں برے حکمران ملے ہیں، ہمیں بری ہی پارٹیاں ملی ہیں، اچھے لوگ بھی ملے ہیں، ہمیں ملے ہوں گے ضرور۔ ہیومن انڈیکس جو ہے، جس کو یونیسیف نے، یو این نے، جس کی ایجنسیز نے جس کو کیلکولیٹ کیا، اس کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس بری طرح سے اس میں فیل ہوئے۔ ہمارے ساتھ کے آزاد ہوئے ہوئے لوگ اب ہائی انکم کنٹریز میں کنورٹ ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں یا بننے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے راستے صاف نظر آ رہے ہیں۔ پور گورننس ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ ہمارا سسٹم اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں شاید کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میاں عامر محمود نے مزید کہا کہ یہ ہزاروں سال پرانی بات نہیں کہ پشاور اور کابل پنجاب کا حصہ تھے۔ ملتان بھی صوبہ تھا۔ آزادی کے وقت بھارت کے 9 صوبے تھے اور اب 37 ہیں۔ بھارت ہر 5 سال بعد 1 یا 2 نئے صوبے بناتا ہے۔ پنجاب اگر ملک بنے تو دنیا کا 7واں یا 8واں بڑا ملک بن جائے گا۔ بلوچستان کا اتنا بڑا رقبہ ہے کہ حکومتی سہولت پہنچانا ممکن نہیں۔ صوبوں کو توڑنا نہیں بلکہ نئے صوبے بنائیں۔ ہر ڈویژن کی طے شدہ باؤنڈری ہے، اسی کو صوبہ بنا دیں۔ وزیر اعلیٰ ہر صوبے میں بیٹھے بنیادی سہولیات دے اور روزگار پیدا ہو۔ 33 وزرائے اعلیٰ کام کر رہے ہوں گے، کوئی تو بہتر کام کرے گا، وہی قومی سطح پر لیڈ کرے گا۔ پشاور ایک زمانے میں پنجاب کا حصہ تھا اور ایک دور میں ملتان بھی صوبہ تھا۔ انڈیا ہم نے ابھی بات کی تھی، جب ہم اور وہ اکٹھے آزاد ہوئے، ایک جیسے ملک تھے، ایک جیسے پروسیس سے گزر کے ہم لوگ آزاد ہوئے۔ ٹوٹل 9 اسٹیٹس تھی انڈیا میں، آج کتنی ہیں؟ 37۔ آپ نے دیکھا ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 اپنے نئے صوبے بنا دیتے ہیں۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہم نے آج تک صرف 5 کیپٹل سٹی ڈیولپ کیے۔ پنجاب میں لاہور، سندھ میں کراچی، کے پی میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ سے باہر سہولیات کا فقدان ہے۔ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے، وہاں کوئی اچھا اسکول یا ہاسپٹل نہیں۔ لاہور میں ہر سال بڑی مائیگریشن ہوتی ہے۔ پنجاب ملک کی آبادی کا 51% ہے، باقی 3 صوبے مل کر بھی پنجاب سے چھوٹے ہیں۔ پنجاب زیادہ وسائل لے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں زیادہ صوبے بن جائیں تو برابر فنڈز ملیں گے، کوئٹہ سے شکایت ختم ہو جائے گی۔ لاہور اور کوئٹہ کو اپنا اپنا حصہ مل رہا ہوگا۔ جب لاہور کی 2 کروڑ آبادی پر زیادہ خرچ کریں گے تو یہ باقی 11 کروڑ سے زیادتی ہوگی۔ ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے، اسلام آباد اور 4 پروونشل کیپٹلز۔ آپ میں سے اگر کوئی بچے ان 5 شہروں کے علاوہ کسی شہر سے آئے ہیں تو وہ وٹنس ہیں، گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان شہروں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ فیصل آباد جو تیسرا بڑا شہر ہے، انفارچونیٹلی کیپٹل نہیں ہے، ایک بھی اچھا ہاسپٹل نہیں آپ کو ملے گا وہاں پہ، ایک اچھا اسکول، کالج یا یونیورسٹی آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی۔ ان 5 شہروں کے علاوہ ہم نے کہیں پہ کوشش بھی نہیں کی، اور ان کو ڈیولپ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے اوپر مائیگریشن کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت بچوں کو ای وی بائکس، لیپ ٹاپس دے رہی ہے، سیلاب میں دن رات کام کر رہی ہے۔ شاید ان کی محنت اور نیت میں فرق نہیں، لیکن 1 سال بعد یہ کارکردگی اس لیے نظر نہیں آئے گی کیونکہ صوبے کا حجم بہت بڑا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ بائک بھی دے رہے ہیں اور لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں اور سیلاب میں بھی بھاگے پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ 1 سال کے بعد کارکردگی دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی کوئی کارکردگی۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ 1% نوجوان ہی یونیورسٹی تک پہنچ رہے ہیں۔ قوم کو لیڈ کرنے والے بھی 1% ہی ہوتے ہیں، یہی ملک کی طاقت ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو راستہ دکھانا ہے، نئے صوبے بنانے کی تحریک مشترکہ ہوگی تو کامیاب بھی ہوگی۔ اتنا بڑا سوشل میڈیا کا میدان موجود ہے، ہیش ٹیگ بنائیں، مل کر کریں گے تو یہ کام ضرور ہوگا۔ ملک کو ٹھیک کر لیا تو باہر جانے والے بھی واپس آئیں گے۔ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں، آپ کنونس ہوں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ صوبے چھوٹے ہونے چاہیے۔ اگر آپ سب مل کے فیصلہ کر لیں گے تو وہی ہوگا جو آپ فیصلہ کریں گے۔ اتنا بڑا آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا اویلیبل ہے، آئیں نا اس پہ آ کے بات کریں، اس کے اوپر بحث کریں، اس کے ہیش ٹیگ بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کی یوتھ یہ چاہتی ہے۔ یہ جب آپ بنائیں گے آپ کی آواز بنے گی،
यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा बच्चों को, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। हम इसको ठीक करेंगे, लोग वापस भी आना शुरू हो जाएंगे, जो चले गए वो भी वापस आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यह भी कहा कि वजीर आला पंजाब और वजीर आला बलोचिस्तान के प्रोटोकॉल में फर्क सबको नजर आता है। जिसके पास जितना बजट है और जितनी बड़ी हुदूद हैं, उसका उतना बड़ा प्रोटोकॉल है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। तो जितना बजट है किसी के पास, जितनी उसके पास बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उतना बड़ा उसका प्रोटोकॉल है। तो जैसे ये छोटा कर देंगे आप, ये अपने आप कम हो जाएगा। तो ना आपको इतने सेक्रेटरीज चाहिए, ना आपको इतने मिनिस्टर्स चाहिए, ना चीफ मिनिस्टर को इतना बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए। छोटे सूबों में आपको ना इतने सेक्रेटरी चाहिए, ना वजीर आला को इतना बड़ा प्रोटोकॉल। जितना छोटा सूबा होगा, आपका बजट और प्रोटोकॉल भी उतना ही कम होगा।